لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا صلوات محمد عزیزان گرامی، یہ خمسہ مجالس کے جو آپ کی بستی امیہ امیہ میں منعقد ہوا ہے اور پہلی بار ذکر مولا علیہ السلام کے طفیل میں مولا کے صدقے میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ارشاد نبی کریم ہے، بس 10 منٹ میں پہلے اپنی ذمہ داری ادا کروں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد والے۔ دیکھیے، ہمارے دوش پر یہ ردا، سر پہ یہ امامہ، اور ہماری تعلیم، جتنی بھی تعلیم علماء کرام کی جہاں بھی ہو رہی ہے، چاہے ایران میں ہو یا مشہد میں ہو یا میں ہو یا آپ کے نجف اشرف میں ہو یا سیریا جوارے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں ہو، سبھی کی تعلیم پر جو مال خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرد وشرف۔ لہٰذا علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ولو 10 منٹ اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنے سماج اور اپنی کمزوریوں پہ گفتگو کریں، تاکہ ہمارے سماج میں اس طرح کی کمزوریاں نظر نہ آئیں کہ جن کمزوریوں کو دیکھ کر کے لوگ ہم سے بزدل ہونے کے بجائے اہل بیت سے بزدل ہو جائیں۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ کیونکہ دوسری قوم کے افراد جب کسی دین کے بارے میں کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ وہ دین کے ماننے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ کہ ستم ہے، یہ المیہ ہے کہ کسی بھی دین کو دین کے ماننے والوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ دین کے ذریعے سے دین کے ماننے والوں کو پہچانا جائے گا کہ یہ اس دین کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ بھئی، ہم دین کی تعلیمات سے، شریعت کے احکام سے ہمیں یہ پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس دین کے ماننے والے ہیں، آیا اس دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے؟ اگر اس دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس دین کے ماننے والے ہیں، اور اگر یہ زندگی نہیں گزارتے تو بھائی کسی گھر میں پیدا ہو جانے سے دیندار ہونا لازم و ملزوم نہیں آتا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جی، نہ شجرے کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، نہ خون کا، نہ نسل کا، کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ صحیح ہے۔ سینکڑوں شیعہ ایسے ہیں کہ جو شاید محرم کے بعد سے، چاند رات سے ابھی تک شاید فرش اعلیٰ انہوں نے دیکھا بھی نہ ہو۔ دیکھیں، یہ کڑوی بات ہے، شاید آپ کو تھوڑا فیل ہو، صحیح ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو
کالا لباس بھی پہن لیتے ہوں، جگہ جگہ بیٹھ کے اپنی شیعت کا اعلان بھی کرتے ہوں کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، لیکن وہ فرش اعضا پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی فیملی شیعہ ہوتی ہے، نہ کوئی خاندان شیعہ ہوتا ہے، نہ کوئی قوم شیعہ ہوتی ہے۔ شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو دل سے محبت کر کے اہل بیت کے مذہب کو اپنا لے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد والے۔ ایک بار سب مل کے صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس اعضا کا سلسلہ محرم کی چاند رات سے شروع ہوا، اور محرم کی چاند رات سے لے کر کے ابھی تک ہماری قوم، ہمارے یہ مولا کے چاہنے والے، یہ عزاداران امام حسین، یہ ماتمی حضرات، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عشاق اہل بیت ہیں، ہم عاشقان امام حسین علیہ السلام ہیں، مجھے کسی کے دعوے میں کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جو بھی دعویٰ کر رہا ہے یقیناً وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے وہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ چاند رات کے بعد سے ایک مرد مومن نے، ایک ماتمی نے، ایک عزادار نے، ایک مرثیہ پڑھنے والے نے، نوحہ پڑھنے والے نے، سلام پڑھنے والے نے کتنی مجلسیں ابھی تک اٹینڈ کی ہوں گی، کتنی مجلسوں میں حاضری دی ہوگی، کتنی مجلسیں، ایک اندازہ آپ بتا دیجئے تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں۔ کتنی مجلسوں میں شریک ہوا ہوگا؟ یعنی تقریباً آج جو ہے وہ 24 صفر المظفر ہے، یعنی ایک مہینہ 24 دن ہو گئے۔ اور فرمائیے گا، ایک مہینہ 24 دن ہو گئے محرم شروع ہوئے، تو ایک مہینہ 24 دن کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 40-45 مجلسوں میں تو ہر ایک شریک ہو چکا ہوگا نا شریک۔ تو سوال یہ ہے کہ 40 مجلسیں سیرت محمد وآل محمد پہ سننے کے بعد، 40 مختلف علماء کو سننے کے بعد، فضائل و مناقب اہل بیت سننے کے بعد، آپ کی معصوم سیرتوں کا بیان سننے کے بعد، کیا اس مجمع کے کردار میں، اخلاق میں، دینداری میں، صحیح ہے نا، کسی طرح کا کوئی فرق آیا؟ جی کوئی فرق آیا؟ جو انسان چاند رات کو جن اخلاقی معیاروں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، چاند رات کو پڑوسی سے ناراض تھا، چاند رات کو اپنے بھائی سے ناراض تھا، بیٹا ماں باپ کی بات نہیں مان رہا تھا، اور کیجئے گا ماں باپ کو اذیتیں دے رہا تھا، ماں باپ اولاد کے فرائض انجام نہیں دے رہے تھے، پڑوسی سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے، انجمن سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ماتمیوں سے بھیڑے ہوئے ہیں، جی نوحہ خانوں کے مقابل میں ہیں، مرثیہ خانوں کے، اور ہم لوگ خطابت کرنے والے خطبہ کے مقابل میں کھڑے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس فرش اعضا پہ آنے کے بعد میرا ذہن کچھ تبدیل ہوا، میری فکر بدلی، میرا اخلاق بدلا، میرا کردار بدلا، کیا میں نے ان تمام ناراضگیوں کو بھلا دیا؟ کیا ان کو معاف کر دیا جنہوں نے میری شان میں غلطی کی تھی؟ یا ان سے معافی مانگ لی جن کی شان میں نے غلطی کی تھی؟ اگر یہ سب کچھ ہوا تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں اتنا اچھے رہبر ملے ہیں، اتنے اچھے رہنما ملے ہیں، لیکن اگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اپنے اوپر غور بھی کرنا چاہیے کہ اتنی مجلسیں سننے کے بعد اگر میرے اندر تبدیلی نہیں آئی، چینجنگ نہیں آئی، تو آیا کون سا زمانہ ہوگا کہ جب میں چینج ہوں گا، جب میں اسلام سے قریب آؤں گا، میں نبی کریم سے قریب آؤں گا، اہل بیت سے قریب آؤں گا، جب میں اختلافات کو بھلا کر کے تمام کچھ اہل بیت کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ کون سا وقت ہوگا؟ وہ کون سا وقت ہوگا؟ کتنی مجلسیں اور سنائی جائیں گی، کتنی مجلسیں اور آپ کیجئے گا، تب جا کر کے اسلام سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت سب کی سمجھ میں آ گئے، اہل بیت کا دین سمجھ میں نہیں آیا۔ اہل بیت سب کی سمجھ میں آ گئے، اہل بیت کی محبت ہندو بھی لیے بیٹھا، اہل بیت کی محبت سکھ بھی لیے بیٹھا، اہل بیت کی محبت ہمارے اہل سنت بھائی بھی اپنے دلوں میں لیے بیٹھے۔ ایسا نہیں کہ ان کے ہاں محبتیں نہیں ہیں، اور کیجئے گا وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ سوال تو دین کا ہے کہ وہ محب کون ہے جو دین پہ عمل کرے گا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی وہ محبان کون ہیں جو دین پہ عمل کریں؟ کیا وہ جو آخری امام کے آخری سجدے میں قربانی دینے کو سر دینے پہ جو گریہ کر رہا ہے، کیا اس نے پورے سال مسجد کا دروازہ دیکھا؟ جی
وہ رو رہا نا، اس بات پہ گریہ کر رہا کہ امام کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا، تو سجدے کی اہمیت شہادت امام حسین سے سمجھ میں آنی چاہیے تھی نا۔ اور اگر واقعاً اس کی سمجھ میں سجدے کی اہمیت آ جاتی تو پھر جب محلے میں مسجد موجود تھی، گھر کے سامنے مسجد موجود تھی، تو یہ امام حسین کو سلام کرتے ہوئے مسجد میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کبھی سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کا مطلب یہ مجالس میں آیا رسم و رواج کے طور پر، یہ معرفت اہل بیت علیہ السلام کے لیے مجالس میں شریک نہیں ہوا۔ اگر مجالس میں معرفت اہل بیت کے لیے شریک ہوتا، کچھ سیکھنے کے لیے آتا، کوئی درس لینے کے لیے آتا، تو یہ وہاں نہ کھڑا رہتا جہاں کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، محبت سب کرتے ہیں، بس ایک بات عرض کر رہا ہوں، محبت سب کرتے ہیں۔ اہل سنت میں 2% افراد کو میں نکالتا ہوں، صرف 2%، غور فرمائیے، صرف 2% افراد کہ جو ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں نہ ہو، غور فرمائیے۔ باقی جتنے اہل سنت ہیں وہ محبان اہل بیت ہیں، لیکن ان کی محبت میں اور ہماری محبت میں ایک فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دشمنوں سے نفرت نہیں کرتے، ہاں ان کے علماء نے ایک چالاکی کی کہ دشمنوں کی دشمنی ثابت نہیں ہونے دی۔ غور کیجئے گا ذرا، غور فرمائیے گا، اگر ان کے علماء یہ ثابت کر دیں اپنی قوم کے سامنے کہ یہ دشمنان اہل بیت ہیں، تو کوئی مسلمان دشمن اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا۔ لیکن مجبوری کہاں آ گئی کہ ان کے علماء نے ان دشمنوں کی دشمنی کو اہل بیت کے ساتھ ثابت نہیں ہونے دیا، اس کے لیے دلیلیں دے دی، اس کی تعویل کر دی، اس کو ایک لباس پہنا دیا خطا اجتہادی کا، کہ ان سے خطا اجتہادی ہو گئی۔ غور کیجئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان دشمن اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور ہر مسلمان اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اور میں تو لفظوں کو بدل کے کہوں کہ خالی مسلمان نہیں، دشمنی کرنے والا بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، دشمنی کو چھپا کے رکھتا ہے۔ بس یہ کمال ہے ذوات گرامی اہل بیت کا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ جی، یہ کمال ہے ذوات گرامی آل محمد علیہ السلام کا کہ دشمن اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ غور کیجئے گا، دشمن اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتا، ورنہ عام طور پہ جس سے میری دشمنی ہے، جس سے میں نفرت رکھتا ہوں، میں 4 جگہ بیٹھ کے کہتا ہوں فلاں سے مجھے نفرت ہے، کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دشمن کی دشمنی کا اظہار نہ ہو سکے، اس کا مطلب دشمن کی نظر میں بھی معتبر ہے۔ اور کہیے گا صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ دشمن کی نظر میں بھی باکمال ہے، دشمن کی نظر میں بھی معتبر ہے۔ اس کا مطلب دشمن کو خطرہ ہے کہ اگر ان سے دشمنی ثابت ہو گئی تو میں لعنتی ہو جاؤں گا۔ اور کہیے گا صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ میں چیخنے چلانے کا زیادہ عادی نہیں ہوں، بہت آرام آرام سے آپ کے سامنے اپنے مطالب رکھوں گا۔ تو عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، تو انہوں نے دشمنی اہل بیت کو ثابت نہیں ہونے دیا، دشمنوں کو بھی کہیں نہ کہیں خطا اجتہادی کا لباس، ایک ایسا صندوق تیار کیا کہ جس صندوق میں رکھ کر کے خطا اجتہادی کا لیول لگا کے انہیں جنت تک پہنچا سکے۔ ایک ایسا صندوق تیار کیا خطا اجتہادی کا۔ لیکن خدا کا شکر ہے، جب یہ جنت میں صندوق پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہاں جنت سے پہلے پل صراط ہے، اور وہیں کھڑے ہیں حضرت علی علیہ السلام۔ غور کیجئے گا، تو یہاں تو بلیک میل کرنے والے کسی نہ کسی طرح رشوت دے کے اپنی گاڑیاں روڈ سے نکال لیتے ہیں، چیک پوسٹ سے پار کرا لیتے ہیں، لیکن وہاں علی جیسا عادل کھڑا ہوا ہے۔ غور کیجئے گا، لہذا جتنے یہ اجتہادی خطا اجتہادی کے صندوق بنائے گئے ہیں نا، یہاں نہ پکڑے جائیں گے، وہاں تو ضرور پکڑے جائیں گے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ جی، ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، اب ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا کا، دیکھیے اس پہ غور و فکر کیجئے گا گھر جا کر کے، یہاں غور و فکر کا موقع نہیں ہے، یہاں تو صرف ایک ذہن میں اپنی فکر لے لیجئے گا، بس گھر جا کر کے تھوڑا سوچئے گا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی انسان، غور سے سنیے گا، دنیا کا کوئی انسان بغیر کسی تفرقہ مذہب و ملت کے، بغیر کسی تفرقہ جغرافیے کے، منطقے کے، دنیا کا ہر انسان فکر میں قرآن کا ماننے والا ہے۔
جی فکر میں فکر کی بات کر رہا ہوں، فکر میں قرآن کا ماننے والا ہے، فکر میں اسلام کا ماننے والا ہے، فکر میں احکام شریعت کا ماننے والا ہے نہیں ہے؟ میں مثالیں دیے دیتا ہوں۔ قرآن جھوٹ کی مذمت کرتا ہے، تو دنیا کا کوئی انسان ہے جو جھوٹ کو اچھا کہتا ہو؟ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے؟ بھئی دنیا کا کوئی انسان، عیسائی، یہودی، ہندو بھائی، صحیح ہے، ہمارے سکھ بھائی، دوسری قوموں کے لوگ، کوئی ہے جو جھوٹ کو اچھا سمجھتا ہو؟ نہیں سمجھتا نا۔ قرآن کسی کی یعنی پسے پشت برائی کرنے کو برا کہتا، جسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی انسان ہے جو کسی کی غیبت کو صحیح سمجھتا ہو؟ غور کیجئے گا، قرآن پاک چوری کو برا کہتا، مذمت کرتا، دنیا کا کوئی انسان ہے جو چوری کو اچھا سمجھتا ہو؟ قرآن پاک کمزوروں پہ ظلم کرنے کو برا کہتا، اس کی مذمت کرتا، ظالم کی مذمت کرتا، ظلم کی مذمت کرتا۔ دنیا میں کوئی انسان ہے کہ جو ظلم کو اچھا سمجھتا ہو؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ظلم کرنے والا بھی ظلم کو برا کہہ کے ظلم کو ایک اچھا لباس پہنا کر کے پیش کرتا، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، لیکن برا کہتا۔ جی تو عزیزان گرامی، جتنے احکام شرعی ہیں، جن جن باتوں سے قرآن نے منع کیا ہے اور جن جن باتوں کا قرآن نے حکم دیا ہے، فکر میں دنیا کا ہر انسان قرآن کے ساتھ کھڑا، فکر میں پھر کہہ رہا ہوں میں آپ سے، میں بار بار دہرا رہا ہوں اس لفظ کو، اس کلمے کو، فکر میں قرآن کے ساتھ کھڑا، فکر میں جو ہے وہ فرامین رسول کے ساتھ کھڑا، فکر میں اہل بیت کے ساتھ کھڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جنت خداوند عالم نے فکر پہ رکھی یا عمل پہ؟ بھئی جنت اور جہنم فکر پہ ہے یا عمل پہ؟ میرا ساتھ دیجئے گا ذرا، جنت اور جہنم فکر پہ ملے گی یا عمل پہ؟ جی عمل پہ نا۔ فکر بھی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ فکر کا اچھا ہونا انسان کو اچھے عمل کی طرف لے کے آتا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ غور فرمائیے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ فکر غلط ہو، نہ، فکر بھی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک فکر اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ میدان عمل میں بھی عمل اچھا انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا، غور سے سنیے گا ذرا، کبھی کبھی ایسا ہوتا فکر بہت اچھی ہوتی لیکن وہ فکر انسان کو میدان عمل میں نہیں لاتی، اور اس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک صاحب خداوند عالم نے ان کو دولت سے نوازا، ثروت سے نوازا، بڑا اچھا کاروبار دیا، ترقی کی قوم کے اندر، صحیح نا، ارب پتی ہو گئے۔ اب انہیں کسی مجلس میں کوئی بات پسند آ گئی کہ جی قوم کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے جوانوں کو ایجوکیشن کی طرف لانا چاہیے۔ انہوں نے ساری رات فکر کی کہ کیا کام کروں کہ جس کی وجہ سے میری قوم کے جوان بھی دوسری قوموں کے شانہ بشانہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائیں۔ اب وہ ساری رات فکر کرتے رہے، ایک میں کالج بنوائے دیتا ہوں، خدا نے پیسہ بہت دیا ہے، صحیح نا، ساری رات کی فکر، صبح نمودار ہوتے ہوتے اب دل نے اجازت نہیں دی کہ جیب تک ہاتھ جائے۔ اور کیجئے گا ذرا، اب دل نے اجازت نہیں دی کہ ان کا ہاتھ جیب تک جائے۔ مجھے بتائیے فکر اچھی تھی یا نہیں تھی؟ کتنی اچھی فکر! اچھا 12 گھنٹے غور و فکر کیا، اسکیمیں بنائی 12 گھنٹے، ساری رات نہیں سو سکے، کیسے بنایا جائے کالج، کن لوگوں سے مدد لی جائے، کس طرح سے یہ کام ہونا چاہیے، اس کا نظام کیسا ہو، 12-15 گھنٹے گزار دیے فکر میں۔ لیکن جب نتیجے کی منزل آئی تو نتیجے میں وہ فکر نہ لا سکی، تو اس پہ جنت ملے گی، اس کا کوئی سزا جزا ملے گی، کوئی ثواب ملے گا، کوئی اجر ملے گا؟ دیکھیے آپ سوچ سمجھ کر کے میرا ساتھ دیتے رہیے بس، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ جی بھئی ملے گی کوئی جزا؟ خداوند عالم اس فکر کرنے پہ جزا دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو جزا کب ملتی؟ جب یہ فکر جو ہے وہ عمل میں تبدیل ہو جاتی، جب یہ فکر عمل میں، ایک بار سب مل کے صلاۃ پڑھیں محمد، جب یہ فکر عمل میں تبدیل ہو جاتی، صحیح نا، عمل کے نتیجے میں آ جاتی تو اس پہ جزا ملتی، لیکن اب جزا نہیں ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، اس فکر کی جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جو عمل میں نہ لا سکے، اس کی کوئی جزا اسلام نے نہیں رکھی۔ ایک صاحب ساری رات، اب دوسری مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک صاحب ساری رات اپنے مرد مومن بھائی سے کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، ساری رات ان کو اذیتیں پہنچانے کا، ان کو پریشان کرنے کا پروگرام بناتے رہے، جبکہ یہ فکر بھی نہیں ہونی چاہیے عزاداروں کے درمیان۔
عزاداروں کے درمیان اتنی یہ فکر بھی میں پوری سمجھتا ہوں، اس فکر کو بھی کہ یہ فکر بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب عزادار سے آپ کی شان میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ امام حسین کا کردار ادا کرو، حر کی طرح اسے معاف کر کے دکھاؤ۔ صلوات ہے محمد والے محمد جی۔ اور جب آپ سے غلطی ہو جائے تو غلطی پہ اکڑ مت جاؤ، بلکہ اس غلطی کی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو۔ کیوں؟ جب غلطی کی معافی مانگ لو گے تو حر بن جاؤ گے، معاف کر دو گے تو حسین کا کردار اپناؤ گے۔ صلوات ہے محمد والے محمد جی۔ ایسی ہونا چاہیے نا، لیکن ہماری قوم حر کے معافی مانگنے پہ بھی نعرے لگاتی، امام حسین کے معاف کرنے پہ بھی نعرے لگاتی۔ اسے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات سمجھا دی گئی کہ تم پیدا کیے گئے ہو نعرے لگانے کے لیے، تم پیدا کیے گئے ہو فرش اعضا پہ بیٹھ کے داد دینے کے لیے، تم پیدا کیے گئے ہو خطیب کی گفتگو پہ آہ اور واہ کرنے کے لیے۔ غور کیجئے گا، جبکہ حقیقت امر کچھ اور ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہ کارنامے، خداوند عالم نے ان کے ذریعے یہ کارنامے اس لیے کرائے تھے کہ دیکھو تمہارے آئیڈیل ہیں آل محمد، اور یہ تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ آل محمد آئیڈیل ہیں، ہم نے ان کو معصوم قرار دیا، ان کی سیرت میں کوئی نقص نہیں ہے، لہٰذا جب تم علی سے محبت کرو گے تو تمہاری سیرت میں بھی عصمت کی جھلکیاں نظر آنے لگیں گی، بشرطے کہ محبت سچی ہو، محبت خالی ذاتی محبت تک باقی نہ رہے بلکہ محبت انسان کے اصولوں تک پہنچا سکے۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ اب آئیے، تو وہ جو میں فکر پیش کر رہا تھا، وہ مرد مومن ساری رات اپنے مومن بھائی کو، عزادار کو، ماتمی کو نقصان پہنچانے کے لیے اسکیم بناتا رہا۔ صبح نمودار ہوئی، اس نے جو ہے وہ ذہن بدل گیا، کوئی اذیت نہیں پہنچائی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو یہ 12 گھنٹے کی فکر کا کیا ہوگا؟ کوئی سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر میں ہر انسان مسلمان ہے۔ غور سنیے گا ذرا، فکر میں ہر انسان مسلمان ہے، فکر میں ہر انسان قرآن کے ساتھ ہے، فکر میں ہر انسان نبی کریم کے ساتھ ہے، فکر میں ہر انسان دنیا کا اہل بیت کے ساتھ ہے، لیکن عمل میں اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر میں شیعہ ہو کر کے، اہل بیت کا خادم ہو کر کے، اہل بیت کا عاشق ہو کر کے اگر میں بھی فکر میں اہل بیت کے ساتھ ہوں تو مجھ میں اور یہودی میں فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور عیسائی میں فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور ہندو میں فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب مجھے ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا کہ مجھے فکر میں بھی اہل بیت کے ساتھ ہونا ہوگا اور عمل میں بھی اہل بیت کے ساتھ ہونا ہوگا۔ صلوات ہے محمد والے محمد جی۔ مجھے فکر میں بھی اہل بیت کے ساتھ رہنا ہوگا اور مجھے عمل میں بھی اہل بیت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب سوال تو یہی ہے کہ محبان اہل بیت تو سارے مسلمان ہیں، اور سنیے گا، محبان اہل بیت تو سارے مسلمان ہیں، بس اتنا سا فرق ہے کہ خداوند عالم نے انہیں اظہار کی توفیق نہیں دی۔ غور فرمائیے، انہیں اظہار محبت کی توفیق نہیں دی، اور ہمیں ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ جب محبت کرتے تھے تو محبت کے اظہار محبت کے ذرائع بھی پیدا کر دیے، جی اظہار محبت کے ذرائع بھی پیدا کر دیے، وہ اظہار نہیں کر پاتے۔ ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں۔ ہم علل اعلان اظہار محبت اہل بیت کرتے ہیں، اور یہ مجالس، یہ فرش اعضا اظہار محبت کی ایک دلیل ہے، یہ جلوسوں کا نکالا جانا اظہار محبت کی ایک دلیل ہے۔ یعنی ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں، جس کو امام مانتے ہیں، اس کی محبت کا اعلان فخر کے ساتھ پوری دنیا میں کرتے ہیں کہ ہم علی کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ لیکن جن کے یہاں اظہار محبت نہیں ہے وہ گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، ہم تو کہتے ہیں کہ جن کی محبت دلوں میں ہے انہی کا اظہار کر دو، کرو تو صحیح جی۔ جن کی محبت دلوں میں لیے پھر رہے ہو، جن کو امام مانتے ہو، جن کو اپنا رہنما کہتے ہو، انہی کی محبت کا اظہار کر دو۔ لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم نے جب ان کی محبت کا اعلان کیا تو ہمارے ہی گھروں سے ہم پہ لعنتیں ہونے لگی۔ صلوات علی محمد والے محمد جی۔ ہمارے ہی گھروں سے، ہماری فیملی کے لوگ، ہمارے ہی مذہب کے ماننے والے ہم پہ لعنتیں کرنے لگے۔ ڈاکٹر نائک پہ ہم نے لعنتیں کم کی، انہوں نے لعنتیں زیادہ کی۔ غور کیجئے گا ذرا، اس کا مطلب یہ امام حسین کی شہادت کا اثر ہے۔ بیگانہ بھی کہیں نہ کہیں شہادت سے منسلک ہو گیا جی۔ یعنی اب یزید سے پہلے جتنے لوگ گزرے، یزید سے پہلے جتنے حکمران گزرے،
جتنے گزرے وہ کم سے کم اس لائق تو ہیں کہ وہ چوری چھپے ان کا ذکر کر لیتے ہیں. لیکن یزید سوال غور فرما رہے, یزید تو اس لائق بھی نہ رہا کہ اس کے ساتھ کوئی رحمت کا جملہ یا رضایت کا جملہ لگا سکے, کوئی رضایت کا جملہ لگا سکے یا احترام کی بات کر سکے یا محبت کا اظہار کر سکے. تو عزیز و عزاداران امام حسین پہ خداوند عالم نے یہ انعام نازل کیا کہ دیکھو جن کو مانتے ہو فخر سے کہو حسینی ہیں, فخر سے کہو ہم علی والے ہیں, فخر سے کہو ہم امام حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں, امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں, امام محمد باقر کے ماننے والے ہیں. آپ فخر سے بیان کرو. لیکن جنہوں نے ان کو نہیں مانا ان کو پہلا عذاب تو دنیا ہی میں دے دیا کہ جن کی امامت میں رہو گے ان کی امامت کا اظہار نہیں کرو, اظہار نہیں کر سکتے جن کی امامت میں رہ رہے ہو. یزید کو امام مانتا ہوگا لیکن کہہ نہیں سکتا یزید میرا امام ہے. جی تو فرق سمجھ میں آیا. اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے نہیں بلکہ غیر بھی امام کے ساتھ منسلک ہو گئے یا نہیں ہو گئے. خالی شیعہ حسینی نہیں ہے, خالی مسلمان حسینی نہیں ہے, اہل سنت حسینی نہیں ہے, بلکہ اب تو برہمن بھی حسینی ہے. صلاۃ محمد والے محمد, برہمن بھی حسینی ہے. تو عزیزان گرامی میدان عمل کی طرف آئیے. ان مجالس کے ذریعے اپنے اخلاق کو سنواریے, اپنے کردار کو سنواریے, دین سے قریب ہوئیے, شریعت سے قریب ہوئیے. اس لیے کہ یہ مجالس کا فلسفہ ہی یہ تھا, ان مجالس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آپ دین سے قریب ہوں. اب آئیے میں اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. یہ میری ذمہ داری تھی اس لباس کی اور عمامے کی جو میں نے ادا کی. باقی تو مجھے معلوم ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور سن کے یہیں چھوڑ جاتے ہیں. لے جانے والی چیز کوئی نہیں لے جاتا, لے کے تو وہ جاتے ہیں جو لے جانا نہیں تھا. اور کیجئے گا, سیرت اہل بیت ہمارے لے جانے کی چیز تھی, بچوں کو بتانے کی چیز تھی, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت تھی. لیکن میں سینے سے شیرمال لگا کے لے جاتا ہوں. جو دوسروں کے لیے رکھا گیا تھا اسے سینے سے لگا کے لے جا رہا ہوں, اور جو ہمارے لیے تھا اسے یہیں چھوڑ جاتا ہوں. ارے علماء تو بولتے ہی رہتے ہیں, صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. اب آئیے, نبی کریم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. یہ علماء اہل سنت نے اپنی صحیح کتابوں میں تقریباً 3 کتابیں جو صحیح ہیں 6 میں سے, ان 3 میں یہ روایت موجود ہے. ایک سنن ترمذی میں موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, سنن ابن ابی داؤد میں موجود ہے. 3 کتابوں میں روایت, یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. عزیزان گرامی, اس حدیث کا پہلا جملہ جس میں نبی فرما رہے ہیں حسین منی, حسین مجھ سے ہے, یہ بالکل عقل کے مطابق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر انسان دنیا کا جانتا ہے کہ ہر بچہ اپنے بزرگ کی وجہ سے ہوتا, ہر چھوٹا اپنے بزرگ کی وجہ سے ہوتا, یہ سب ہم جانتے ہیں, اس میں اس اصول میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جو دوسرا جملہ ہے نبی کریم کی حدیث مبارکہ کا, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, اور میں حسین سے ہوں, تو جاؤ کسی صاحب عقل سے پوچھو کیا کبھی چھوٹے بڑوں کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں؟ کبھی چھوٹے اپنے بڑوں کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں؟ نہیں بنتے. کیوں؟ جب بڑے کو پہلے وجود مل گیا تو اب چھوٹے کو کے وجود کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر. لہٰذا کبھی بھی پوتا دادا کے وجود کے لیے ذریعہ نہیں بنتا, نواسا نانا کے وجود کے لیے ذریعہ نہیں بنتا. تو عزیزان گرامی, یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, میں آپ کو دوسری منزل میں لے جانا چاہتا ہوں. ایک تو خطبہ و ذاکرین ہمارے, خداوند عالم سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. علماء خطبہ اور ذاکرین ممبر سے یہ شرح کرتے ہیں اس حدیث کی کہ جی 3 ہجری سے لے کر کے 3 شعبان 3 ہجری سے لے کر کے 61 ہجری کے عاشور تک امام حسین کس سے ہیں؟ نبی کریم سے ہیں. جی امام حسین نبی کریم سے ہیں, اور 61 ہجری سے لے کے قیامت تک نبی کریم کس کی وجہ سے ہیں؟ امام حسین کی وجہ سے ہیں. تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ امام کربلا کے بعد اگر نبی کا نام رہے گا تو امام کی وجہ سے, دین رہے گا تو امام کی وجہ سے, شریعت باقی رہے گی تو امام کی وجہ سے, کلمہ رسالت باقی رہے گا تو امام کی وجہ سے. اگر امام شہادت نہ دیتے تو یہ ساری چیزیں باقی نہ رہتی. یہاں تک تو عقل نے ساتھ دیا, کوئی پریشانی نہیں. لیکن عزیزان گرامی, یہ نسبتیں جو 2 ہیں, ایک نبی کریم فرما رہے ہیں حسین مجھ سے, دوسری نسبت میں فرما رہے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو یہ دونوں نسبتیں برابر نہیں ہیں. فرمائیے ذرا, ایک طرف تو وجود ہی امام حسین کا نبی کی وجہ سے,
دوسری طرف نبی کا وجود امام حسین کے وجود کی وجہ سے نہیں ہے. غور فرما رہے بھئی وجود میں نبی کریم پہلے آ چکے ہیں. اب چاہے امام حسین دنیا میں آئیں، اب چاہے امام حسین دنیا میں آئیں یا نہ آئیں، نبی کے وجود پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نا جی. وہ پہلے وجود لے چکے ہیں، خدا نے پہلے وجود عطا کر دیا. تو اس کا مطلب نسبتیں برابر نہیں ہیں. ایک نسبت میں وجود امام حسین نبی کی وجہ سے، اور دوسری نسبت میں وجود رسول نہیں، دین رسول، کلمہ رسول، نام رسول، شریعت رسول. غور کیجئے، غور فرمائیے ذرا. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی فضیلت ہے. کم سے کم مسلمان کو امام حسین کو اسی لیے سلام کر لینا چاہیے، اسی لیے امام مان لینا چاہیے کہ جی اگر یہ نہ ہوتے تو جو نمازیں میں پڑھ رہا ہوں یہ نمازیں نہ ہوتی، جو روزے میں رکھ رہا ہوں یہ روزے نہ ہوتے، جس قرآن کو سینے سے لگائے پھر رہا ہوں یہ قرآن باقی نہ رہتا، جس دین کے لیے فخر کر رہا ہوں یہ دین مصطفیٰ موجود نہ ہوتا. صلاۃ ہے محمد و آل محمد. تو کم سے کم اتنا ہی. لیکن عزیزان گرامی میں آپ کو ذرا لے چلتا ہوں 3000 سال پہلے تاکہ یہ نسبتیں برابر ہو جائیں. ادھر بھی وجود کی نسبت ہو اور اس طرف بھی وجود کی نسبت ہو. چلیے قرآن کی سیر کرتے ہیں، صحیح نا؟ قرآن کے صفحات میں دیکھتے ہیں 3000 سال پہلے ہمارے نبی سے آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام جی قرآن کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیا کہ ابراہیم ہمارے صدیق نبی تھے اور ہمارے سچے نبی تھے. اب جناب ابراہیم کو کچھ ابتلاعات میں، کچھ مصیبتوں میں، کچھ امتحانات میں مبتلا کیا. اب وہ امتحانات آپ سب سنتے رہتے ہیں، میں اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک امتحان یہ کہ تم نمرود جیسے بادشاہ کے مقابل میں، اتنی بڑی حکومت کے مقابلے میں آ جاؤ اور آ کر کے جو ہے ہماری توحید کا اعلان کرو اور اس کے باطل ہونے کا اعلان کرو. تو ایک تو امتحان یہ جس کے نتیجے میں جناب ابراہیم کو نار نمرودی میں جانا پڑا. یہ سب ہوا نا جناب ابراہیم کے لیے. تو عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کا نمائندہ ہوتا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والی حکومت کتنی بڑی ہے، کتنی پاور رکھتی ہے، کتنی طاقت رکھتی ہے، بلکہ وہ حکم الہی کے تحت ان حکومتوں سے ٹکرا جاتا، ان طاغوتی حکومتوں سے ٹکرا جاتا ہے. لہذا پھر جناب ابراہیم اور اہل بیت کے ماننے والوں نے دنیا کو بتایا کہ سپر پاور ہوگا کوئی تمہارے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو سب سے بڑا سپر پاور اللہ ہے. لہذا ہم اللہ کے ماننے والے، ہم کسی کی سپر پاور کریں گے. صلوات ہے محمد والے محمد. لہذا ایران نے یہ دنیا کو سمجھایا. چلیے اس بات کو آگے لے چلوں گے. تو عزیزان گرامی نار نمرودی میں جانا پڑا. جی اب آئیے دوسرا مرحلہ، مال کو قربان کرنا پڑا. مال قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، جو سوال سنتے رہتے ہیں. تیسرا مرحلہ آ گیا جو سب سے عزیز ہوتا ہے انسان کے لیے، جس کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتا اور اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہوتا. یعنی اولاد کا مرحلہ، مال اور اپنی جان دونوں کو انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن اولاد کو کبھی مال اور جان پہ قربان ایسے ہی ہے نا. اولاد کو کبھی کوئی قربان نہیں کرتا کہ یہ مال بچا لوں اولاد چلی جائے، یا یہ مال بچا لوں یا میں بچ جاؤں اولاد ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی اب خداوند عالم نے امتحان لیا. اب قرآن یہ کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین کہ جب دونوں مسلمان ہو کے ہماری بارگاہ میں آ گئے. ترجمہ بڑا عجیب کر رہا ہوں اور جب دونوں مسلمان ہو کے ہماری بارگاہ میں آ گئے، یہی ہے مطلب. یعنی مسلمان کیا مطلب، کیا مطلب مسلمان؟ یعنی انہوں نے ہمارے حکم کو تسلیم کر لیا. حکم ایسا کہ جو باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرایا جا رہا، اس کے باوجود بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار اور باپ بھی ذبح کرنے کے لیے تیار. اور فرمایا اس کا مطلب اسلام کے بارے میں قرآن بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت تک تم مسجدوں کے مسلمان تو ہو سکتے ہو، روزوں کے مسلمان تو ہو سکتے ہو، حج کے مسلمان، عمرے کے مسلمان تو ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اس وقت تک تم اسلام میں کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم ہمارے حکم کے سامنے اپنی تمام تر قوت و طاقت کو سرنڈر نہ کرو. صلوات ہے محمد والے محمد. ایک بار سب مل کے بات پڑھ محمد. جب تک تم ہمارے بارگاہ میں اپنی تمام تر قوت و طاقت کو سرنڈر نہ کرو، تسلیم سر خم نہ کرو، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ لٹا دیا. اور وہ تمام اسباب کے جو خواب میں دیکھے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ایک چھری ہونی چاہیے تھی ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، کوئی ذبح ہونے والا ہونا چاہیے تھا، وہ سامنے لیٹا ہوا ہے. باپ نے چھری چلانا شروع کی
اگر نہ چلی ہوتی چھری، غور سے سنیے گا ذرا، اگر نہ چلی ہوتی چھری تو تاریخ یہ نہ لکھتی کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری کے نشان تھے۔ غور کیجئے گا، تو چھری تو چلی، لیکن خداوند عالم نے اس لیے کہ انسانیت میں، نوع بشر میں کہیں کوئی بری سنت قائم نہ ہو جائے، غور فرمائیے گا، بری سنت قائم نہ ہو جائے، سنت سیئہ قائم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اگر آج ابراہیم کے ہاتھوں بیٹا ذبح ہو گیا تو پھر ہر عید اضحیٰ میں ذبح کیا کرے گا انسان؟ مسلمان کیا ذبح کرے گا؟ دمبا یا بیٹا؟ تو یہاں خمس اور زکوٰۃ دینے میں تو مسلمان نہیں رہتا، تو کیا بیٹا دے دیتا؟ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اور کیجئے ذرا، مال کی قربانی جو نہیں دے سکتا، کیا وہ ہر سال ایک بیٹے کی قربانی دیتا؟ اس لیے خداوند عالم نے اس بری سنت کو قائم ہونے سے بچا لیا اور اب ایک دمبا بھیج دیا۔ جب دمبا آ گیا تو ذبح کیا ہوا؟ دمبا۔ جناب اسماعیل بچا لیے گئے۔ اب تو مسلمان کے لیے بہت آسان ہو گیا نا عید اضحیٰ منانا، اب مسلمان کے لیے بہت آسان ہو گیا عید الاضحیٰ منانا، قربانی دینا۔ اب یہ قربانی تلاش کر کے لاتا محلے میں ایسا بکرا جو سب سے بڑا ہو، اور کیجئے گا ذرا، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ بڑا جانور، طاقتور جانور 1 لاکھ کا لایا ہوں، اور سب کو بتائے گا فون کر کے ہمارا بکرا دیکھنے آؤ، 1 لاکھ کا لایا ہوں۔ اور کیجئے گا ذرا، مجھے نہیں پتا یہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا یا اپنی ذات کے لیے قربانی دے رہا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد، اور فرمائیے گا۔ اور اب وہ 50 کلو کا بکرا ذبح تو کر لیا، دل نہیں کہتا کسی کو بانٹوں، فریزر میں رکھ لیا، پورے سال کھائیں گے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ جی تو یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہم نے قرآن سے پوچھا میرے معبود تجھے کیا پہنچتا؟ خون پہنچتا ہے؟ گوشت جاتا تیرے پاس؟ اس نے کہا نہ خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا۔ کہا پھر تو یہ کٹوا کیوں رہا بکرے جب کچھ پہنچتا ہی نہیں؟ کہنے لگا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خلوص کتنا، اور کیجئے گا کہ اس ہمارے بندے میں خلوص کتنا ہے، تو وہ خلوص نیت کو دیکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ہم ریاکاری میں آ گئے، دکھاوے میں آ گئے، صحیح نا؟ ہاں، اسی 1 لاکھ کے بکرے میں سے 50,000 اگر غریب بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر دیتا تو خدا کی قسم خدا جو ہے وہ اسے جنت عطا کر دیتا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ جی ایک بار اسے رہنے دیجئے بھائی، ڈسٹرب مت کیجئے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ایک بار سب مل کے صلوات پڑھ لیں، آپ جو ہے بہت ہلکی صلوات پڑھ لیں۔ اب جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا، چھری چلانا شروع کی، ادھر خدا نے دمبا بھیج دیا، اسماعیل بچ گئے۔ اب جب جناب اسماعیل بچ گئے تو قرآن میں ایک آواز آئی، فدیناہ بذبح عظیم۔ غور کیجئے گا، ہم نے فدیہ دے دیا اس قربانی کا۔ فدیہ کیا ہے؟ دمبا۔ کس قربانی کا؟ اسماعیل کی قربانی کا۔ فدیہ دے کے ہم نے ان کو بچا لیا۔ میرے معبود کس کی وجہ سے بچایا؟ بذبح عظیم، ایک ایسی قربانی کی وجہ سے ہم نے ان کو بچا لیا کہ جو معرض وجود میں آنے والی ہے۔ غور فرمائیے، کیوں؟ اس قربانی کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں، اس قربانی کا صاحبان ایمان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر بیٹا باپ کے ہاتھوں ذبح ہو جاتا تو کوئی کردار تو تھا نہیں، تو یہ نمونہ عمل نہ بنتی قربانی، یہ آئیڈیل نہ بنتی قربانی۔ لہذا ہم نے اس قربانی کی وجہ سے روک دیا جو ساری کائنات کے لیے آئیڈیل بن جائے، تو اس قربانی کو روک دیا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی آپ کا نور انور اسلاب انبیاء میں ہے، آدم سے منتقل ہوتا رہا معصوم کے صلب میں، تو جناب ابراہیم سے کس کے صلب میں گیا؟ جناب ابراہیم سے کس کے صلب میں منتقل ہوا؟ جناب اسماعیل کے۔ اچھا، جب جناب اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا تو آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کے اولاد نہیں ہیں، ابھی بچپنے کا زمانہ ہے، اس کا مطلب نور محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ غور فرمائیے ذرا، صلب جناب اسماعیل میں، تو اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو کیا نبی کو وجود ملتا؟ غور فرمائے، تو کیا نبی کریم وجود میں آتے؟ کیوں؟ اسماعیل ذبح ہو گئے تو اسی صلب میں نبی ذبح ہو جاتے۔ لہذا کس نے بچایا نبی کریم کو؟ آنے والی امام حسین کی شہادت نے، آنے والی شہادت نے اسماعیل کو بچایا۔ اسماعیل بچے تو صلب میں جناب محمد مصطفیٰ بچے۔ اب دوبارہ سے حدیث پڑھو، حسین و منی
ہیں؟ اب پڑھو حدیث، اب نسبتیں برابر ہو گئی. حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، یعنی جیسے حسین کا وجود میری وجہ سے ہے ویسے ہی میرا وجود بھی حسین کی وجہ سے ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جی بھئی کس کی وجہ سے وجود ملا؟ یہ جسمانی وجود کس کی وجہ سے ملا؟ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے. اگر شہادت ہونے والی نہ ہوتی تو صلب اسماعیل میں ذبح ہو جاتے. جی ایک نیا زاویہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی یہ ہے فضیلت امام حسین. آئیے میں ایک بڑے عالم، ایک بزرگ اہل سنت کے عالم کی طرف جلدی سے آپ کو لے چلتا ہوں. ان کا نام ہے عبدالعزیز دہلوی. شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ہیں یہ، اور 12ویں صدی ہجری میں کسی کو محدث لکھا جانا کمال ہے واقعی. اور کیجئے ذرا 12ویں صدی ہجری میں، اب سے 250 سال پہلے دلی میں رہنے والے کو علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں محدث. بڑی کمال کی بات ہے صحیح نا. اور یہ دیوبندی فکر کے آگے بڑھانے والے بانی ہیں، یہ فکر دیوبندی کے ہندوستان کے اندر. انہوں نے ایک کتاب لکھی، ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے سر الشہادتین. جی کتاب چاہے قبلہ، مشکل سے 20-25 پیج ہے. سر الشہادتین، اور یہ پہلی کتاب ہے جو شہادت امام حسن اور شہادت امام حسین کے متعلق لکھی گئی. شہادتین یعنی امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت، یہ پہلا کتاب چاہ. اس کے بعد بہت سی کتابیں بر صغیر میں لکھی گئیں. تحریر الشہادتین، صحیح نا، شہادت نامہ، اس طرح کی کتابیں پھر اس کے بعد آنے لگی. تو انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ ذکر کیا، المختصر کر کے اسے ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ خداوند عالم نے وہ تمام فضائل و کمالات جو انبیاء سابقین میں بکھرے ہوئے تھے، کوئی فضیلت، کوئی صفت کسی کو دی تھی، کوئی فضیلت کسی کو عطا کی تھی، کوئی کمال کسی کو عطا کیا تھا، ان سارے فضائل اور کمالات کو سمیٹ کر کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس میں رکھ دیا. غور سے سنیے، ہمارے نبی کی ذات اقدس میں رکھ دیا ان تمام کمالات اور فضائل انبیاء کو سمیٹ کر کے مجموعہ بنا دیا تمام کمالات اور فضائل انبیاء کا ہمارے نبی کی ذات گرامی. لیکن اب یہ جو لیکن ہے یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک فضیلت ایسی تھی کہ جو ہمارے نبی کو نہیں مل سکی. میرا عقیدہ نہیں ہے بھائی، مجلس کے بعد مجھ سے نہ پوچھئے گا مولانا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. یہ ہے عبدالعزیز دہلوی کا عقیدہ، میرا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جی کیونکہ ایک جگہ میں نے مجلس میں ذکر کیا تو بعد میں ایک قول آئی کہ بلا یہ کیسے ہو سکتا کہ نبی کریم کو کوئی فضیلت نہ ملی ہو. میں نے کہا بھائی میرا عقیدہ نہیں تھا وہ. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے پوچھیے نا، میرا تھوڑی عقیدہ ہے، میرا نظریہ نہیں ہے، میں نے تھوڑی کتاب لکھی، میں تو ان کے حوالے سے ان کی کتاب کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جی تو عزیزان گرامی، اب سارے فضائل سمیٹ کے ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ میں رکھ دیے. ایک فضیلت پھر بھی نہیں ملی نبی کو. ہم نے پوچھا وہ کون سی فضیلت؟ کا فضیلت یہ تھی کہ جیسے باقی انبیاء کو شہادت نصیب ہوئی، جناب یحییٰ شہید ہوئے، جناب زکریا شہید ہوئے، بہت سے انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے ہاتھوں اللہ کی راہ میں قتل ہوئے جنہیں شہادتیں ملی، لیکن ہمارے نبی کو شہادت نصیب. تو اس کا مطلب شہادت کوئی بڑی فضیلت ہے. بھئی امت مسلمہ کی نظر میں شہادت ایک عظیم فضیلت ہے نا، کہ ہمارے نبی کو شہادت نہیں ملی. اب ہم نے پوچھا کیوں نہیں ملی، سبب کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ دو قسمیں شہادت کی، ایک شہادت سری، دوسرے شہادت جہری. سری اور جہری، سری اور جہری کو سمجھنا تو اخفاتی اور جہری سے سمجھ لیجئے کہ جیسے ظہر کی نماز میں پڑھا سب کچھ جاتا لیکن سری، اور مغرب و عشاء اور صبح کی نماز میں وہی سورہ جہری یعنی باواز بلند. تو سری شہادت کسے کہتے ہیں کہ جس میں قاتل کا پتہ نہ چلے. غور کیجئے گا ذرا، سری شہادت کسے کہتے ہیں؟ جس میں قاتل کا پتہ نہ چلے. امت میں مشتبہ ہو جائے قاتل. کون تھا قاتل؟ بیوی نے قتل کر دیا، یا بیوی کو کسی نے حکم دیا تھا، صحیح نا، کسی نے زہر بھجوایا تھا، تو اب پتہ نہیں چلا کہ قاتل تھا کون. اس لیے اسے کہا جاتا سری شہادت. شہادت تو ملی
شہید ہونے والا تو شہید ہوا، لیکن شہید ہونے والے کے قاتل کا پتہ، صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں یہ غور سے سنیے گا ذرا جی، شہید ہونے والے کے قاتل کا پتہ نہیں چلا، صحیح نا؟ اب ایک دوسری شہادت قسم ہے شہادت کی، شہادت جہری، اسے وہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی میدان میں علل اعلان تلوار سے قتل کر دیا جائے اور سب کو پتا ہو قاتل کون ہے، اسے کہتے ہیں شہادت جہری، اسے کہتے ہیں شہادت جہری۔ جیسے حضرت علی 19 ماہ مبارک رمضان کو سجدے کی حالت میں آپ نے ضربت لگائی، سب کو پتا نا قاتل کون ہے، کسی طرح کوئی شک تو نہیں نا کسی کو، ضربت لگانے والا کون ہے سب کو معلوم ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے، صحیح نا؟ کوئی چھپا سکتا قاتلوں کو؟ جی نہیں چھپا سکتا، تو اسے کہتے ہیں جہری شہادت۔ اب ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں ملی ہے، نہ سری ملی نہ جہری، تو وہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ بھی انہی کا عقیدہ، جس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں۔ صرف نتیجہ یہ ہے کہ جی اب وہ کہتے ہیں کہ سری تو اس لیے نہیں ملی کہ وہاں سب نبی کے چاہنے والے تھے، تو زہر کوئی دیتا کون؟ بھئی زہر دیتا کون؟ کوئی دشمن ہوتا تو دیتا نا۔ اس کا مطلب اس سے یہ پتا چل گیا کہ جب بھی زہر دیا جاتا تو دشمن کی طرف سے دیا جاتا، زہر دوستی میں نہیں دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کوئی دشمن نہیں تھا نبی کا، نبی مکہ مدینہ منورہ میں تھے، ہر طرف مسلمان تھے، چاروں طرف صحابہ تھے، صحیح نا؟ صحابہ تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی بات بخاری سے نہیں ملتی، یہ ایک الگ مسئلہ کہ ان کی فکر بخاری سے نہیں ملتی، مسلم سے نہیں ملتی، صحیح ستہ سے نہیں ملتی، کیونکہ ان کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا مجھے کوئی چیز نہ پلائی جائے، مجھے کوئی چیز نہ پلائی جائے، جب میں غشی کے عالم میں ہوں تو کچھ نہ پلایا جائے۔ پلانے والوں نے پلا دیا، دوا پلا دی، دوا کے نام پہ پلایا گیا، صحیح نا؟ اب یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ جب نبی جو ہیں وہ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے مجھے کوئی چیز پلائی؟ کہا کہ ہاں۔ کیا پلایا؟ کہ دوا پلائی ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا جو دوا مجھے پلائی گئی جتنے یہاں موجود ہیں سب پیے۔ تو یہ سب کو پلانے کی ضرورت کیا جب سب بیمار نہیں ہیں؟ تو امام بخاری امام مسلم تو کچھ اور اشارے دے رہے ہیں، صلوات محمد والے محمد بھائی، وہ تو کچھ اور اشارے کر رہے ہیں، چلیے ہم تو اس طرف نہیں جاتے۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ سری شہادت کیوں نہیں ملی اسے سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سری شہادت تو اس لیے نہیں ملی کہ آپ کا کوئی دشمن نہیں، سب صحابہ کا مجمع تھا آپ کے اطراف میں، لہذا چاہنے والے زہر تو نہیں دے سکتے تھے۔ اچھا جہری شہادت کیوں نہیں ملی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی میدان جنگ میں قتل کر دیے جاتے تو مسلمانوں کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ عبدالحق محدث دہلوی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا عقیدہ ابھی اتنا مضبوط نہ تھا، دین میں اتنے مضبوط نہ تھے کہ نبی کے قتل کے بعد وہ اس دین پہ باقی رہ جاتے۔ ارے تو ہم بھی تو یہی بتا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد بہت سے لوگوں نے دین چھوڑ دیا۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ دین میں کمزوری تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار سب مل کے صلوات علی محمد، غور فرما رہے؟ تو اس کا مطلب دین میں ان کے کمزوری تھی، ایمان میں کمزوری تھی، اس کمزوری کی وجہ سے اگر نبی کسی میدان میں قتل کر دیے جاتے، کسی کافر کسی مشرک کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے، تو یہ امت اپنے الٹے پیروں اپنے دین کی طرف پلٹ جاتی۔ تو یہ کمزوری آپ نے ذکر کر دی تو کسی نے کافر نہیں کہا، صحابہ کی یہ کمزوری آپ نے بیان کی تو کسی نے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرایا، لیکن ہم اگر پڑھ دیتے ہیں تو کافر بھی ہو جاتے ہیں، دین سے بھی نکل جاتے ہیں۔ لکھنے والا مسلمان ہے، رضی اللہ ہے، اور لکھے ہوئے کو پڑھنے والا کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ ہم خالی پڑھنے کے گناہگار ہیں، ہم تو صرف پڑھنے کے گناہگار ہیں، ہم پڑھنے کے گناہگار ہیں، لکھا تو سب آپ نے ہے نا۔ تو لکھ کے رضی اللہ رہتے ہیں اور ہم پڑھ کے کافر ہو جاتے ہیں، یہ ہماری بڑی مجبوری ہماری۔ ایک جگہ ایک اشرۂ اولیٰ قبلہ میں پڑھ رہا تھا بستی میں، ماشاءاللہ سے 85 افراد اہل سنت کے آنے لگے۔ جب وہ آنے لگے تو میں نے اس میں ایک روایت سنائی کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم اپنی زوجہ ام المومنین چہیتی بیوی، پہنچ گیا پیغام کافی، چہیتی ایک ہی ہیں، باقی نبی کو چاہتی تھی، نبی ان کو چاہتی تھی۔
صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. اور باقی نبی کریم کو چاہتی تھی تو عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ چہیتی بیوی، چہیتی زوجہ، اکلوتی. تو عزیزان گرامی اب وہ یہ کہتے ہیں، ایک بار سب مل کے صلاۃ پڑھے محمد والے. ایک بار اور صلاۃ پڑھے. تو عزیزان گرامی المختصر یہ کہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ کمزوری تھی نا دین میں، ان کے کمزوری تھی، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ کسی کافر کے ہاتھوں آپ قتل نہیں کیے گئے. اب خدا نے کیا اہتمام فرمایا کہ شہادت کی فضیلت نبی کریم کو مل سکے. اب اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور پاک کے لیے خدا نے یہ اہتمام فرمایا کہ آپ کو ایک بیٹی عطا کی اور آپ کی نسل آپ کے بیٹے سے نہ چلا کے، آپ کی نسل آپ کے بیٹے سے نہ چلا کر کے. ایسا نہیں کہ بیٹے نہیں دیے، بیٹے بھی دیے، قاسم بھی دیے، عبداللہ بھی دیے، ابراہیم بھی دیے. قاسم کو بھی واپس لے لیا، عبداللہ کو بھی واپس لے لیا، ابراہیم کو بھی واپس لے لیا، اور ایک پیغام دیا کہ اگر میں نے اپنے نبی کی نسل ایک بیٹے کے ذریعے چلائی تو آدم کی نسل میں اور میرے نبی کی نسل میں فرق کیا رہے گا، نوح کی نسل میں میرے نبی کی نسل میں فرق کیا رہے گا. اس لیے میں جو ہوں اپنے نبی کی نسل بیٹی کے ذریعے چلاؤں گا اور بیٹی کو کوثر کا مصداق قرار دوں گا. لہذا اب یہ نبی کی نسل اتنی پھولے پھلے گی، نہ آدم کی نسل پھولی ہوگی، نہ نوح کی نسل میں اتنے افراد ہوئے ہوں گے، نہ موسیٰ و عیسیٰ کی نسل میں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو بیٹی عطا کی اور اس بیٹی کو 2 بیٹے عطا کیے اور ان بیٹوں کو آیہ مباہلہ میں نبی کا بیٹا قرار دیا. بس جلدی جلدی سرخیاں پڑھ لو. آیہ مباہلہ میں ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم سے نا اس کے مطابق نبی کا بیٹا قرار دیا اور ان دونوں بیٹوں کی قسمت میں شہادت رکھی. ان دونوں بیٹوں کو ایک ایک شہادت عطا کی. حسن کو سری شہادت دی. غور کیجئے گا، امام حسن کو سری شہادت دی اور اس شہادت کی فضیلت کو امام حسن کے ذریعے نبی کے فضائل کو پورا کیا. غور کیجئے گا عزیزان گرامی، نبی کے فضائل اور نبی کے کمالات میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو کس نے پورا کیا؟ امام حسن نے، امام حسین نے. عزیزو جو سید المرسلین کے فضائل کو پورا کریں ان کی کیا عظمت ہوگی. صلوات محمد والے محمد. تو ان کا مقام کیا ہوگا کہ جو فضیلتیں کم رہ گئیں وہ امام حسن امام حسین کے ذریعے دی گئی. تو عزیزان گرامی امام حسن کو سری شہادت ملی. آپ کے جگر کے ٹکڑے 72 ٹکڑے تشت میں آئے، ایسے ہی ہوا نا. اور فضیلت کسے ملی شہادت کی؟ غور سے سنیے گا ذرا. شہادت کی فضیلت کسے ملی؟ تکلیفیں کس نے اٹھائیں؟ زحمتیں کس نے اٹھائیں؟ مصیبتیں کس نے اٹھائیں؟ امام حسن نے. فضائل کس کے پورے ہوئے؟ رسول اللہ کے. 3 دن کی بھوک پیاس، بیٹوں کے جنازے اٹھانا نا اور پسے گردن سے ذبح ہونا، یہ سب کس نے برداشت کیا؟ امام حسین نے. اور فضائل کس کے پورے ہوئے؟ کس کے پورے ہوئے؟ رسول اللہ کے نا. تو اگر آج عبدالحق محدث دہلوی، عبدالعزیز محدث دہلوی ہوتے تو انہی کی کتاب پڑھ کر کے سناتا اور انہی سے ایک فیصلہ چاہتا کہ حضور یہ بتا دیجئے جب حسن کی فضیلت نبی کی، جب حسن کی شہادت نبی کی فضائل پورا کرتی ہے تو حسن کی شہادت کس کی شہادت ہے؟ بھئی حسن کی شہادت کس کی شہادت ہے؟ حسین کی شہادت کس کی شہادت ہے؟ تو ہر ایک کہے گا نا کہ حسن کی شہادت نبی کی شہادت ہے، حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حسن کی شہادت نبی کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل کس کا قاتل ہے؟ بھئی امام حسن کا قاتل کس کا قاتل ہے؟ جب حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے تو پھر حسین کا قاتل کس کا قاتل ہے؟ پھر امام حسین کا قاتل کس کا قاتل ہے؟ نبی کا نا. اچھا اب کہے کا اختلاف رہ گیا کہ قاتلان امام حسین پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں چھوڑیے امام حسین کی بات نہ کیجئے، یوں کہیے قاتلان رسول پہ لعنت کرے یا نہ کرے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. بھئی ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی کے قاتلوں پہ لعنت کریں؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا.
ساری قوم نعرے لگا رہی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا کیا ہے؟ وہ دوسرا جملہ بول دیجئے ذرا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہی ہے نا؟ تو قاتل رسول کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ گستاخی بڑی ہوتی یا قتل بڑا ہوتا؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھئی قتل بڑا ہے نا، بڑا جرم کون سا دونوں میں، گستاخی یا قتل؟ تو عزیزان گرامی آپ کو اختیار ہے، چاہے حسین کے ساتھ آ کے محب رسول بن جاؤ، اور چاہے حسین کو چھوڑ کے نبی کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نبی کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو نبی کا قاتل ہے، جو اذیت دیتا نبی کو، اس پہ قرآن نے بھی لعنت کی ہے، مومنین نے بھی لعنت کی، ملائکہ نے بھی لعنت کی، تو ہم تو قاتلان رسول پہ لعنت کرتے ہیں، قاتلان حسین پہ نہیں۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد کا، قاتلان رسول پہ لعنت جی، ہم قاتلان رسول پہ لعنت کرتے ہیں، قاتلان نبی پہ لعنت کرتے ہیں۔ اچھا پہلا گستاخ بتاؤں، بس وقت ختم ہو گیا میرا، پہلا گستاخ بتاؤں آپ کو، گستاخ رسول سب سے پہلا کون ہے؟ یہ امت کے علماء اپنی کتابیں پڑھتے تو یہ نعرے نہ لگاتے۔ یہ علماء اگر اپنی کتابیں پڑھ لیتے کہ کس نے سب سے پہلے گستاخی کا دروازہ کھولا اسلام میں، کس میں مجال تھی کوئی نبی کی گستاخی کرتا، کوئی نبی کی توہین کرتا، لیکن ہمیں قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب روئے زمین پہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب، کیا نام ہے صحیح کتاب کا؟ قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب اس روئے زمین پہ، اس کا نام کیا؟ صحیح بخاری۔ قرآن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری۔ آپ نے کہاں جا رہے تھے؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد روئے زمین پہ سب سے صحیح کتاب۔ خدا کی قسم اگر یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح نہ ہوتی تو اس کا حوالہ بھی نہ دیتا، کیونکہ تمہارے عقیدے میں سب سے صحیح تو اس کی تو مانو گے، کسی کی مانو یا نہ مانو۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر، کیونکہ تمہارے ہاں ایک فیشن چلایا، بڑے پرانا فیشن ہے کہ جس نے بھی اہل بیت کی موافقت کی، جس نے اہل بیت کا دفاع کیا، وہ اسی کو تم نے شیعہ بتا دیا، اسی کو تم نے شیعہ بتا دیا۔ اگر تاریخ میں چلا جاؤں نا، کس کس نے جو ہے موافقت کی اہل سنت ہوتے ہوئے، اور ان کے جنازے تک تم نے جو ہے اپنے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیے، شیعہ بتا دیا، شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ ایک اور آواز اٹھنے لگی اسی ہندوستان کے علماء میں، علماء اہل سنت سلمان ندوی کو کہہ رہے ہیں شیعہ ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کسی نے سنی ہو کلپ تو پتا ہو، سلمان ندوی نے کہہ دیا کہ اس امت کا فرعون تھا یزید کا باپ۔ اور میں تو کہتا ہوں کیوں اس امت کا فرعون نہ ہوتا جب وہ یزید کا بھی باپ تھا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر، جب وہ یزید کا بھی باپ تھا، سب مل کے صلاۃ پڑھ لیں محمد والے محمد۔ یہ سلمان ندوی صاحب نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح نا؟ تو عزیزان گرامی اب ان کو شیعہ بتایا جا رہا ہے، یہ شیعہ ہو گئے۔ فضل ہمدرد پاکستان سے بول رہے ہیں، پڑوسی ملک سے، ان پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ شیعہ ہو گیا۔ محمد علی انجینئر اہل بیت کا دفاع کر رہا، بنو امیہ کے خلاف بول رہا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ شیعہ ہو گیا۔ فریدی صاحب اہل بیت کے حق میں بول رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں شیعہ ہو گیا۔ تو بھائی ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ کون کون شیعہ ہو گیا، ارے جب خود نبی بھی شیعہ تھے، کیونکہ سب کچھ تو نبی نے بیان کیا، نہ نبی بیان کرتے نہ کوئی بیان کرتا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر جی۔ تو ہمیں رافضی کہنے کے بجائے سب سے پہلا رافضی تلاش کرو کہ سب سے پہلا رافضی کون ہے اسلام میں، تو سب سے پہلے رافضی ہیں محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے ہی تو حضرت علی کے فضائل بیان کیے، انہوں نے ہی تو امام حسن امام حسین کے فضائل بھی کیے، انہوں نے تو جناب زہرا کی شان میں حدیثیں بیان فرمائی۔ اگر نہ وہ فرماتے نہ کوئی بیان کرتا، تو پہلے تو یہ اعلان کرو کہ نبی بھی شیعہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، اب وہ صحیح بخاری میں موجود ہے گستاخ رسول کون ہے، پہلا گستاخ رسول کون ہے جس نے نبی کی موجودگی میں نبی کے پاس بیٹھ کے گستاخی،
نبی کریم نے اپنی آخری بیماری میں فرمایا لاؤ مجھے قلم و دعوات دے دو، لاؤ مجھے قلم و دعوات دے دو، میں ایک ایسا پروانہ لکھ دوں، ایک ایسی سند دے دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ کس کے لیے لکھیں گے؟ اسی کے لیے جسے کہا من کنت مولا ہو، اسی کے بارے میں دوبارہ تائید کرنا تھی نا، اسی کی تصدیق کرنا تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو قلم و دعوات نہیں دیں گے، کتاب اللہ کافی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ تو یہ تو پتہ چل گیا تم نے نبی کی زندگی میں نبی کو چھوڑ کے بتا دیا تھا کہ تم نبی والے نہیں ہو۔ نبی کو چھوڑا نا، کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، یعنی کیا مطلب نبی بھائی نبی کو چھوڑا نا، تبھی تو کہا اللہ کی کتاب کافی۔ تو نبی کی زندگی میں جو نبی کو چھوڑ دے وہ اس کو کیا کہیں بتاؤ تو صحیح، اس کے اوپر کیا حکم لگائیں؟ بس عزیزوں میں بہت سخت ہونا نہیں چاہتا ممبر پہ، صحیح نا؟ تو عزیزان گرامی اب وہ کہتے ہیں کہ کسی نے نیچے سے کہا، نبی تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، اور کہا کہ قلم دعوات دے دو، تو اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ان الرجل، یہ جملے ہیں اب بخاری کے اندر، ان الرجل لا یحجر، رجل رجل نبی نہیں کہا، رجل یعنی توہین کے طور پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا نبی کی۔ یہ آدمی جو ہے ہزیان بک رہا، کس کے لیے کہا گیا؟ یہ نبی کریم کے لیے۔ یہ آدمی بخار کی وجہ سے ہزیان بک رہا، بخار کا غلبہ ہو گیا، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ تھا کون کہنے والا؟ کوئی آج کا مسلمان تو نہیں ہوگا نا، یہ کوئی یہودی تو نہیں تھا، کوئی عیسائی تو نہیں تھا، یہ تو نبی کی بزم میں بیٹھا تھا۔ بھئی یہ تو نبی کی بزم میں بیٹھا تھا نا بھائی، تو نبی کی بزم میں بیٹھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کی بزم میں بیٹھنے والے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحابی نا۔ تو صحابی نبی کی توہین کرے تو کوئی پریشانی نہیں، اور کوئی مسلمان صحابہ کی توہین کرے تو اس کا مطلب یہ امت رسول نہیں ہے، یہ امت صحابہ بن گئی ہے۔ صحابہ محمد والے محمد، بس بات ختم جی۔ یہ امت رسول نہیں ہے، امت نبی نہیں ہے، یہ امت صحابہ ہو گئی کہ نبی کی توہین کرنے والے پہ کوئی فتویٰ نہیں، گستاخ رسول پہ کوئی فتویٰ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں جہاں بھی مظاہرہ کرو کہ گستاخی رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، میں کہتا ہوں سب کو وہی سزا دو جو آج کے گستاخ کو دینا چاہتے ہو، جو آج کے گستاخ کو دینا چاہتے ہو وہی سب کو سزا دو۔ جب اس کے سرتن میں جدائی ضروری ہے تو پہلے سب سے پہلے گستاخ کے سرتن میں بھی جدائی ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ہوئی، اسی لیے ہم نے ان سے نفرتیں کی کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ صلاۃ علی محمد و بس عزیزان گرامی جی، تو ہم نے کبھی گستاخان رسول کو نہیں مانا، ہمارے درمیان کبھی کوئی گستاخ رسول نہیں ملے گا۔ یہ ساری گستاخیاں ان لوگوں کی طرف سے ہوئیں کہ جن کے ایمان میں کمزوریاں تھیں۔ یہ ایام امام حسین اور امام حسین کے بعد اسیران کربلا سے محسوس چہلم ہو گیا نا، چہلم ہو گیا عزیزو۔ چہلم سے پہلے شام کے اندر جو وہی شہزادی جس کو ہم جناب سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ شہزادی در زندان پہ جا کر کے بیٹھ جاتی، صبح میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی، شام کو واپس جاتے ہوئے ان پرندوں کو دیکھتی اور ایک سوال کرتی سید سجاد سے، بھیا یہ صبح میں پرندے کہاں جاتے ہیں؟ اور بھائی جب شام ہوتی ہے تو پرندے واپس کہاں جاتے ہیں؟ تو امام بتاتے بہن صبح کو اپنے بچوں کے رزق کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے اور شام کو اپنے بچوں کے پاس واپس جاتے ہیں۔ تو جناب سکینہ تڑپ اٹھتی، بھیا کبھی بابا ہم سے ملنے نہ آئیں گے؟ بھیا کیا کبھی بھائی علی اکبر ہم سے ملنے نہ آئیں گے؟ کبھی چچا عباس ہم سے ملنے نہیں آئیں گے؟ اے بھیا کیا مدینے جانا ہمیں نصیب نہ ہوگا؟ ہم اپنے وطن نہیں جائیں گے؟ تو شہزادی کو تمنا تھی اے کاش میں بھی مدینے جاؤں، لیکن ہاں عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ ایک روز جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور مجھے پیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی سکینہ اب تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی،
تم ان قریب میرے قریب آ جاؤ گی۔ بچی خواب دیکھ کر کے، شہزادی خواب دیکھ کر کے ایک مرتبہ جیسی نیند سے بیدار ہوئی تو تڑپ گئی۔ میرے بابا بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے پیار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جیسے امام حسین کے خواب کا یہ ذکر سنا تو ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کربلا کے شہداء کا ماتم ہونے لگا، بیویاں ماتم کرنے لگی، کبھی اکبر کا نوحہ ہوتا ہے، کبھی اب جناب عباس کا مرثیہ ہوتا ہے۔ اسی اسنا میں ایک مرتبہ یہ قید خانے سے اٹھنے والی آوازیں، یہ گریہ و فغاں کی آوازیں یزید کے کانوں تک پہنچی۔ یزید نے کہا کہ جاؤ جا کر کے پوچھو ان اسیران کربلا پہ نئی کون سی مصیبت آ گئی، یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں۔ ایک غلام کو بھیج دیا، اب وہ غلام آیا، اس نے آنے کے بعد سید سجاد سے کہا کہ یزید کی نیند میں خلل ہو رہا ہے، یہ بتاؤ کہ رونے کا سبب کیا ہے، کیا کوئی نئی مصیبت آ گئی؟ ایک بڑا سید سجاد نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میری بہن سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، جب وہ بابا کا فریاد کرتی ہے، بابا کو روتی ہے تو تمام بیویاں شہداء کربلا کا ماتم کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے جا کر کے یزید سے بتایا، عزیزو ہم نے یتیموں کو بہلانے کا ایسا طریقہ کہیں نہیں دیکھا جو یزید نے کیا۔ ایک مرتبہ تشت کے اندر سر امام حسین کو رکھ کر کے بھیج دیا، قید خانے میں امام حسین کا سر بھیج دیا گیا۔ جناب سید سجاد نے اس تشت کو لیا، جناب سکینہ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جو اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے۔ بابا یہ آپ کی وہی سکینہ ہے جسے اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ بابا وہ جو بالیاں آپ نے میرے کانوں میں پہنائی تھی وہ شمر نے اس طرح سے چھینی کہ کان زخمی ہو گئے۔ بابا جب بھی میں آپ پہ گریہ کرتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ بابا آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو سکون نہیں مل سکا۔ لو عزیزو گریہ کرتے کرتے، فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی۔ بھائی ادھر جناب سکینہ خاموش ہوئی، ادھر جناب زینب کبریٰ نے ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم سکینہ کو سکون مل گیا، اے بہن ذرا آہستہ سے سکینہ کو بابا کے سر سے جدا کر لو۔ لو عزیزو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، سکینہ کے بازوؤں کو تھاما تاکہ سر حسین سے جدا کر سکیں۔ بس جیسے ہی جدا کرنا چاہا ام کلثوم کی چیخ نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے حسین کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ عزیزو مجھے نہیں پتا کہ سکینہ جب دنیا سے گئی تو آل محمد پہ کیا گزر گئی۔ ہاں عزیزو روایت کے جملے یہ ہیں کہ نہ جانے کس طرح سے جنازہ تیار ہوا، کس طرح سے جنازے کو تیار کیا، مجھے نہیں معلوم میرے امام نے کیسے قبر تیار کی۔ ایک مرتبہ پھوپھی کی خدمت میں آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں بس سکینہ کا جنازہ میرے ہاتھوں تک پہنچا دیجئے۔ ہائے سب کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، میرا مولا زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ لو عزیزو مجھے نہیں معلوم کہ کیسے سکینہ کا لاشا بھائی کے ہاتھوں تک پہنچا۔ جناب سید سجاد قبر کے قریب آئے اور آنے کے بعد سکینہ کو قبر میں اتارا۔ میرا دل کہتا جب سکینہ کو قبر میں اتارا ہوگا تو قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے ہوں گے، لا میرے لال سید سجاد، ارے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دے۔ میرے مولا نے مرثیہ پڑھا ہوگا، بابا ایک جنازہ آپ نے بھی کربلا میں دفن کیا تھا، ایک جنازہ آپ کا بیٹا بھی دفن کر رہا ہے، لیکن جب آپ نے علی اصغر کا جنازہ دفن کیا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہ تھی، آپ کے پیروں میں بیڑیاں تو نہ تھی، آپ کے گلے میں توغ خاردار تو نہ تھا۔ بابا ارے سید سجاد کی مدد کے لیے آ جائیے، بہن کا جنازہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توغ خاردار ہے۔ لو عزیزو سکینہ کا جنازہ دفن ہو گیا، اہل حرم مدینہ جانے لگے، لیکن ہائے سکینہ جسے بڑی تمنا تھی کہ مدینے جائے وہ شام کے زندان میں رہ گئی۔ رباب نے مرثیہ پڑھا، اے بیٹی سکینہ جب تک رباب زندہ رہے گی تیرا غم مناتی رہے، تیرا ماتم۔ انا للہ